ہمارے ساتھ موجود ہیں خود سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب. بشیر میمن صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صاحب ظاہر جیسے قاضی فائز عیسیٰ اپنے مقدمے کے حوالے سے خود کو وکٹمائز ہونے کا الزام لگاتے رہے, شہزاد اکبر صاحب ہوں, وزیر اعظم ہوں, اس کے علاوہ ایف بی آر کے آفیشلز ہوں, ان پر سوال اٹھاتے رہے, فاروق نسیم صاحب پر بھی آپ نے ایک پورے کا پورا بتایا ہے کہ کیا حالات و واقعات ہوئے. صاحب جب آپ کے علم میں تھا کہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جج کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود یہ کیا ہوا کہ آپ کو پہلے وزیر اعظم نے کہا, پھر فاروق نسیم صاحب پش کرتے رہے, کیا کہانی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پوری چیز سمجھنا بہت وہ ہوگی کہ مجھے بلایا گیا پرائم منسٹر آفس اور پھر ادھر کہا گیا کہ ہم نے وہ کرنا ہے کوئی مطلب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, جس طرح آپ نے بتایا ہے اپنے انٹرو میں ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہی کرو, مطلب آپ ہمت کرو اور مطلب کر سکتے ہو. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیس کیا ہے یا کس طرح کی بات ہے, لیکن بعد میں ہم نے جب گئے شہزاد اکبر کے کمرے میں تو ادھر جا کر کے انہوں نے یہی بات کی کہ ہم نے وہ کرنا ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانا ہے, انکوائری کرنی ہے. اور ان کا جو ہے وہ ادھر میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, جس طرح ہوتا ہے کلیگز آپس میں, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر وہاں سے ہم تینوں, میں, اعظم اور شہزاد اکبر صاحب, ہم مل کر گئے فاروق نسیم صاحب کے آفس میں, جہاں پہ اشفاق بھی موجود تھے. ڈاکٹر اشفاق صاحب, میں آپ کو یہ بتا دوں جو ڈیٹا ہے OECD کا وہ انہی کے کسٹڈی میں تھا. انہوں نے وہ میرے خیال میں وہیں سے نکالا تھا وہ ڈیٹا, جو میں سمجھتا ہوں. بعد میں تو خیر وہ ویریفائی بھی ہو گیا. وہ ڈیٹا وہاں سے نکالنے کے بعد انہوں نے یہ شاید شہزاد اکبر سے ڈسکس کیا تھا یا جس سے بھی کیا تھا, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے ادھر پھر بات ہوئی تو وہی فاروق نسیم صاحب بھی کنونس تھے کہ یہ بننا چاہیے اور آپ یہ رول ادا کرو. میں نے کہا بھائی ایف آئی اے نہیں کر سکتی, سپریم کورٹ کا جج ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے یہ, اور ان کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے. ہماری ٹی او آرز میں یہ نہیں آتا. اور یہ مطلب انہوں نے کہا کہ نہیں مل کے کر لیں گے اور ایف بی آر اور آپ مل کر کرو اور یہ جو بھی ہے. لیکن آئی ریفیوزڈ. میں نے ان کو یہ بھی بتایا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ بھائی ایک ہائی کورٹ کا جج اگر کل صبح ایک ہائی کورٹ, ظاہر ہے آنریبل ہائی کورٹ کی کوئی بھی جج یا سپریم کورٹ کے جج, ظاہر ہے اگر وہ ایک آرڈر ایشو کر دے کہ بشیر میمن از ناٹ دی ڈی جی ایف آئی اے, he will stop going to the office tomorrow morning, so I'll stop going to the office tomorrow morning. If I go to the office, it meaning that why it's a contempt of court. جو میں نے سیکھا ہے اپنے قانون پڑھتے ہوئے, جو میں ظاہر ہے میں اے ایس پی بھی رہا ہوں, ایس پی بھی رہا ہوں, ڈی آئی جی بھی رہا ہوں اور آئی جی بھی رہا ہوں. اور میں ڈی جی ایف آئی اے تھا اس وقت. مجھے پتہ تھا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ کے جج تک میں نے آج تک نہ تو کوئی انکوائری کی تھی, نہ مجھے پتہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں. جوڈیشری کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں اور بہت میرے خیال میں کلیئر ہے. میں قانون کا اور آئین کا جو ہے وہ حوالہ دیا, جو کہ ان کا خیال تھا کہ میں غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. تو دین آئی ہیڈ ٹو پٹ مائی فٹ ڈاؤن کہ جی ایف آئی اے نہیں کرے گی. ایز این انسٹیٹیوشن ہم اپنے آپ کو خراب نہیں کر سکتے, اور یہ آئین ہے بھائی, آئین کی ہم خلاف ورزی کیسے کر سکتے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور پولیس از لا انفورسمنٹ ایجنسی, پولیس از لا انفورسمنٹ, تو وہ انلیگل کام کیسے کر سکتی ہے, اور وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف. جب اسی لیے شاید یہ بات جب آپ کے علم میں بات تھی, اور فاروق نسیم صاحب ظاہر ایک بڑے منجھے ہوئے وکیل ہیں, جب آپ انہیں سمجھا رہے تھے وہ کس بات پہ کنونس تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کیس بنائیں گے جس کو وہ جیت لیں گے؟ جب وہ کہہ رہے تھے وہ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں کوئی کیس ہارا نہیں ہوں, کیا کیس بنوانا چاہتے تھے آپ سے کہ یہ کیس بنا دو اور میں جیت جاؤں گا؟ منی لانڈرنگ کا تھا بیسک ان کا جو تھا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ یہ منی لانڈرنگ کا کیس کریں. میرا اوپینین یہی تھا کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر سکتی ہے, یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہمیں کہہ سکتی ہے, ہم گورنمنٹ کے بولنے پہ یہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جن کی پاورز ہے وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کرو تو ہم کریں گے, لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہہ سکتی ہے. میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت, تو چونکہ میں کتاب پڑھ کے میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی, نہ مجھے پتہ تھا کہ یہ اتنا کوئی کیس ہے جو آج ایک ہی دن میں ڈسکس ہوگا اور ایک ہی دن میں ہمارے حوالے ہوگا. تو پھر میں نے آ کر کے پڑھا بھی, اور پھر اپنے جو لاء کے جو میرے ٹیم تھی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا, تو انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا کہ نہیں بالکل آپ نے صحیح اسٹینڈ لیا ہے.
اور ایف بی آر کے تو ایف بی آر کے آفیشیل اشفاق احمد صاحب وہ کنونس تھے کہ اس کیس میں اتنی جان ہے کہ آپ اور ایف بی آر مل کے اس کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اشفاق احمد صاحب کنونس تھے؟ بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. میرے پاورز ہی نہیں ہے، یہ میرے پاورز نہیں تھے، اور میں یہ سمجھتا تھا میں اپنے ٹی او آر سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاور سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کرے تو وہ کرے، وہ کہیں گے تو ہم کریں گے. میں نے ان کو یہی کہا تھا، لیکن وہ ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، جس بات پہ تھوڑا سا ڈسپیوٹ تھا میرے خیال میں. اور مجھے یہ لگا کہ انہوں نے اشفاق صاحب کا یہ خیال تھا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ کرو، آپ لوگ ایف بی آر والے کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین تو نہیں تھا، یہ تو ڈائریکٹر تھا اس وقت. ابھی تو شاید میرے خیال میں پروموٹ بھی ہو گیا اور آج کل کوئی ایف بی آر میں کسی پوسٹنگ پہ لگا ہوگا. ڈاکٹر اشفاق سے آپ پوچھ لیں. میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ بھائی واٹ ڈو یو گیٹ آؤٹ آف اٹ، کیا کر رہے ہو تم اپنے ساتھ؟ اور پاکستان ہے، اس میں آئین ہے، اور یہ ہماری سپریم کورٹ ہے. اور میں ایز اے پولیس آفیسر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز اے پولیس آفیسر میرا تجربہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ ہمارے جو ان کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں اس میں ہم نہیں جا سکتے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایک مرتبہ پڑھ لو، آپ جو پڑھ لو گے تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم نہیں کر سکتے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان کا موقف ہے کہ انہیں کوئی ایسی میٹنگ یاد نہیں ہے کہ جس میں اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں. یہ موقف انہوں نے ضرور دیا، مگر ساتھ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے احکامات ہیں اور یہ کام کرنا ہے؟ ظاہر ہے وہاں پر جو گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اٹھتے ہی مجھے شروع میں ہی مجھے ملاقات کروائی گئی پرائم منسٹر صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ بشیر آپ ہمت کرو، یو آر اے ویری گڈ آفیسر. آئی نو کہ جو آپ کرتے ہیں کام وہ لیگل بڑا اچھا ہوتا ہے اور بڑا اسٹرانگ کیسز بنتے ہیں. تو میں نے کہا سر بالکل کریں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی آگے چل کے کوئی اس طرح کی کوئی بات آئے گی کہ وہ بالکل ہی ایسے قاضی فائز عیسی صاحب کے اور سپریم کورٹ کے جج کے خلاف مجھے انکوائری کرنی پڑے گی ایف آئی اے کو. میرا اوپینین مطلب اس وقت بعد میں جب ہم جا کر کے بیٹھے شہزاد اکبر کے کمرے تو وہ بات کھلی کہ جی قاضی فائز عیسی کا کیس ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی ادھر بھی پھر وہ ہم گئے تھے وہاں پہ منسٹر لا کے آفس میں. اب وہ اشفاق صاحب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اوپن انکوائری کروا لیں. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں ڈیٹس کو آپ ویریفائی کر لیں. اس چیز کو چونکہ 2-3 سال ہو گئے ہیں تو ڈیٹس کو آپ ویریفائی کر لیں. پھر اس کے بعد مہینے کے بعد مجھے شہزاد اکبر نے پوچھا کہ وہ ٹریولنگ ہسٹری کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا یار ابھی تک آپ لوگوں نے جان نہیں چھوڑی، کیا کر رہے ہو، مت کرو. تو انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑ دیں، آپ نے تو نہیں کیا نا، آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. جسٹس فائز عیسی کی فیملی کی ٹریول ہسٹری، شاید یہ ہاں ان کی اور ان کی فیملی کی ٹریول ہسٹری. اچھا میں چونکہ اب یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ بات ادھر ہی ختم ہو گئی ہے اور یہ لوگ میرے مجھ سے کنونس ہو گئے، اور میں تو اپنی کنونسنگ کیپیبلٹیز پہ بڑا رش کر رہا تھا. لیکن بعد میں اندازہ ہوا، بعد میں تو خیر یہ کیس بھی آ گیا، بعد میں تو مطلب بات پتہ بھی لگ گئی کہ مجھ پر ناراضگی کا ایک ریزن یہ بھی تھا. نہیں مگر بشیر صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بشیر میمن کو ہم نے جبری طور پر ریٹائر کیا تھا، تو ان میں حکومت کے حوالے سے غصہ تو ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ اتنے لمبے عرصے آپ نے ظاہر پبلکلی تو یہ بات نہیں کی، فائز عیسی صاحب کا کیس چلتا رہا، مگر آپ رائٹنگ میں تو لکھ سکتے تھے، سیکرٹری انٹیریئر کو لکھتے، کسی آن ریکارڈ آپ اس بات کو لا سکتے تھے کہ آپ سے اس قسم کے غیر قانونی مطالبات کیے جا رہے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم کی طرف سے. سر میں آپ کو بتاؤں، میں نے کوئی 14 دن پہلے اپنی نوکری سے میں نے ریٹائرمنٹ نہیں، میں نے ریزائن کیا تھا. میں نے ریزائن کیا تھا کہ میرا ان سیریمونیسلی بالکل غلط اس پہ مجھے او ایس ڈی بنایا تھا. 15-20 دن پہلے کی بات ہوتی ہے تو ہم تو بالکل نارملی ٹرانسفر نہیں کرتے. نارملی میں بھی ایس پی بھی رہا ہوں، ڈی آئی جی بھی رہا ہوں، آئی جی بھی رہا ہوں، ڈی جی ایف آئی بھی رہا ہوں. 15-20 دن پہلے کسی کو ٹرانسفر نہیں کرتے، وہ بھی او ایس ڈی نہیں بناتے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے ایک تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو ہیوملیٹ فیل کرتا ہے، تو مجھے پتہ تھا کہ میرا نقصان ہوگا، لیکن میں نے پھر اسے ریزائن کیا اور میں نے کوئی چیز بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. لیکن جو ہے وہ پھر وہ میری ریزگنیشن پہ بھی پھر وہ مجھے نہیں پتا، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ظاہر ہے 15 دن کے بعد آ جاتا. اور فواد چودھری صاحب ابھی تو میں پبلک کا آدمی ہوں، میں ہی از الیکٹڈ پرسن، مطلب ان کو یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے.
مگر تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں. مگر بشیر میمن صاحب اس میں اب ایک معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو جب ہٹایا گیا آپ نے خود نے ریزائن کر دیا, ان پروٹیسٹ آپ نے ریزائن کر دیا, مگر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ کے ایک اور انٹرویو میں آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم چاہتے تھے شہباز شریف, مریم نواز, خواجہ آصف, پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہنماؤں کے خلاف آپ کارروائی کریں, مگر آپ نہیں کر رہے تھے. اب اگر کرپشن کے خلاف کارروائی تھی تو آپ کیوں نہیں کر رہے تھے, اور وزیر اعظم کو وہ کام نیب سے یا کسی اور سے کیوں کرانے پڑ رہے تھے؟ اگر آپ کرتے جو کہ آپ کا کام ہے تو پھر وہ ناراض نہ ہوتے آپ سے, آپ اپنا کام نہیں کر رہے تھے. میں عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, یہ دونوں خاص طور پہ, پھر شہباز شریف صاحب اور ان کا بیٹا حمزہ, پھر کیپٹن صفدر, پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ سلمان شہباز, وہ یہ پوری فیملی, اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کا تو تین جگہوں پہ. ایک تو انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ جو جب وہ ایجوکیشن کا کوئی ریفارمز کا کوئی پروگرام تھا پتہ نہیں, ایک تو اس میں نے کہا کہ بالکل چٹھی لکھ دیں, ہم بالکل کریں گے انکوائری, لیکن وہ چٹھی نہیں آئی. پھر دوسرا وہ جو تصویر آئی تھی فرسٹ لیڈی کی, اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ ٹیررزم کا کیس بننا چاہیے. پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ جی اس کا تیسرا وہ جو جج ویڈیو اسکینڈل میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بھی کہا تھا کہ ٹیررزم ہونا چاہیے. مطلب اس طرح کے مطالبات تھے جو کہ مطلب میں ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ, میں کہتا تھا کہ جی ویئر از دا لا, جی تو ہم کام کریں گے نا, ہمیں ریکارڈ ملے گا تو ہم کام کریں گے نا. نہ تو میں کبھی گھبرایا ہوں کہ اپنی زندگی میں, میری پورا زندگی کا وہ ہے, اور یہ تو میری لاسٹ آف مائی سروس تھی, مجھے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی سے. میں پوری زندگی میں کسی سے نہیں گھبرایا, تو ابھی آ کر کے اینڈ میں آ کر کے رہوں گا کسی سے. نمبر 1 ٹائر اٹھ کر کے گھر ہی جانا تھا مجھے. ایکسٹینشن نہ یہ تھی, نہ تو مجھے ایکسٹینشن کی ضرورت تھی. اللہ کا شکر ہے, میرے ماں کا بہت شکر, مجھے نہ ایکسٹینشن کی ضرورت تھی. میں پہ پہنچ چکا تھا, میں پیک پہ, اپنے کریئر کے پیک پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا تھا. پاک پروردگار عالم نے, مدینے والی سرکار کی مہربانی سے میں پہنچ گیا تھا. مگر بشیر میمن صاحب, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کیونکہ ڈی جی ایف آئی اے آپ لگے نون لیگ کے دور میں, تو کیا وزیر اعظم کی فرسٹریشن اس بات پر تھی کہ آپ کا سافٹ کارنر ہے نون لیگ کے لیے, اس لیے آپ کارروائی نہیں کر رہے؟ کیونکہ انہوں نے جب شہباز شریف کے حوالے سے آپ سے کہا تو کیا آپ کو لاہور بھی بھیجا گیا کہ بیوروکریٹ سے ملیں اور وہاں سے کچھ نکالیں, مگر آپ نے پھر بھی کچھ نہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی تحقیقات کی, اور بعد میں نیب نے جا کے شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا اور کیس بنایا, تو آپ نہیں بنا رہے تھے. آپ کا کیا سافٹ کارنر تھا نون لیگ کے لیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سے بھی آپ کی نہیں بنتی تھی, وہ بھی آپ سے ناراض تھے, جعلی اکاؤنٹ کیس میں اور زیادہ آپ سے ناراض ہو گئے تھے. پھر آپ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ آپ شہباز شریف اور مریم نواز اور دوسروں کے خلاف کیس کریے, سافٹ کارنر کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے تھے؟ تھوڑا سا اگر آپ اس کے, آپ کی بڑی مہربانی, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ نواز لیگ سے میرا سافٹ کارنر کیوں ہوگا. پہلی بات, اچھا ان کے دور میں لگا تھا, کوئی ایسی بات تھی جو مجھے انہوں نے کوئی بہت بڑا فیور دیا؟ میں پہلے سے ہی 21ویں گریڈ میں تھا, اور 22واں گریڈ بھی مجھے ملنا تھا, اپنی سینیورٹی پہ مجھے ملا. میں نوکری میں آیا تھا 1986 میں. اچھا, پھر وہاں سے میں نوکری کرتا رہا. پنجاب میں نے آج تک نوکری نہیں کی. وہ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں, جو یہ میں سمجھتا ہوں. ہاں, ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے ہیلی پیڈ پہ پروٹوکول میں ملاقاتیں ہوئیں, لیکن شیک ہینڈ ہی ہوتا ہے نا, وہ تو ظاہر ہے پوری پروٹوکول لائن لگی ہوتی ہے, اس بھی لائن ہوتی ہے. میں کیوں ان کے ساتھ سافٹ کارنر کروں گا؟ پھر دوسرا, مجھے پنجاب بھیجا گیا تھا, وہ سارے کے سارے کیسز لے کر کے. چیف سیکرٹری تھے اکرم درانی صاحب, انہوں نے کیا تھا, وہ انہوں نے پریزائڈ اوور کیا تھا. وہ میں سارے کے سارے گئے تھے, سارے سیکرٹریز موجود تھے, ریکارڈ ہم نے لیا تھا, ہم نے اس کو ایویلیویٹ کیا تھا, پنجاب کی ایف آئی اے نے کیا تھا ایویلیویٹ, اور پھر ہم نے یہی ان کو بتایا کہ جی یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو مینڈیٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو کرائمز ہوتے ہیں یا بینکنگ کرائمز ہیں ان کے متعلق ہوتا تھا, تو تھا ہی نہیں. تو اس کو کہاں سے بناتے کیسز؟ میں نے ان کو کہا کہ پروونشل اینٹی کرپشن کا مینڈیٹ ہے, ان سے کروا لیں. اور بعد میں انہوں نے پروونشل اینٹی کرپشن نے بھی کیا ہوگا. پھر نیب چونکہ فیڈرل اور پروونشل دونوں کر سکتا ہے, یہ بڑی لیگل تھوڑی سی چیز ہے, دونوں کر سکتا ہے, تو انہوں نے نیب سے کروا لیے. تو
عمر چیمہ صاحب کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلا کر یہ کہا اور آپ کو تانا دیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، اور میں نے ایک فون کال نیب کو کی اور دیکھیں اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا، اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ یہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ شہزاد صاحب چھوڑے، اب ظاہر ہے میں 2 سال مجھے ریٹائرمنٹ کو ہو گئے، میں اپنے گاؤں میں اللہ کا شکر ہے زمیندارہ اپنا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہوں، اور آئی ایم ٹو ہیپی ود، مطلب ظاہر ہے بشیر صاحب اسٹوری ادھوری رہ جائے گی، آپ اگر بتائیں گے نہیں تو یہ اسٹوری ادھوری رہ جائے گی۔ عمر چیمہ صاحب کی اسٹوری ہے اور یہ 3 دسمبر 2019 کی اسٹوری ہے۔ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ آپ نے یہ تو کنفرم کیا کہ آپ کو بھیجا گیا، آپ نے بتایا کہ جی نیب سے کرا لیں یا پھر اینٹی کرپشن سے کرا لیں، مگر پھر آپ کو تانا کس نے دیا تھا یہ کہ نیب سے دیکھیں میں نے ایک دن کے اندر اندر نیب سے کہا اور اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا، اس کو وفاداری کہتے ہیں؟ یہ کون تھا؟ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو، وہ انہوں نے مجھے کہا تھا، اب بات یہ ہے کہ میں مطلب ظاہر یہ تو بعد میں ثابت بھی ہو گیا نا کہ انہوں نے کیے بہت سارے کیسز۔ وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو یہ کہا؟ ظاہر ہے وہی چیف ایگزیکٹو ہے نا پاکستان کے، اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے ملک میں ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر۔ لیکن ظاہر ہے میرا اس وقت نہ تو میرا اس وقت کوئی مقابلہ تھا، میں اس وقت ایک ریٹائر آدمی اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اپنے گاؤں میں اپنی زمیندارہ کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے مطلب اللہ کے اس کے کرم کے ساتھ زندہ ہوں۔ اور ایک اور واقعہ اس رپورٹ میں کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو کہا گیا ایک آفیشل کی طرف سے کہ آپ کو جو جب عرب اسٹیٹ کا دورہ ہوگا یعنی سعودی عرب کا، تو وہاں پر لے جائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہاں پر سارے کے سارے احکامات کیسے مانے جاتے ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ محمد بن سلمان وہ جو کہتا ہے کسی کو، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ اس کو وہ نہیں کرتا۔ تم ہر بات میں مجھے کہتے ہو کہ آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ کورٹ آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، اور ہم نے انکوائری صرف کرنا اور پکڑنا، صرف اریسٹ کرنا نہیں ہوتا، ہم نے اسی کیس کو پروسیس کر کے کورٹ میں لے جانا ہوتا ہے کنوکشن تک۔ تو ہم نے پھر ظاہر ڈیفنس کے لائرز بھی ہوتے ہیں، وہ کنگڈم ہے اور یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا، اس نے سب کو 5 اسٹار میں بند کیا جو پیسے دیتے تھے۔ میں نے کہا سر یہ ڈیموکریسی ہے اور یہاں پہ کورٹس ہیں، ہم نے کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے، ہمیں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے کورٹ میں جا کر کے کرنا ہوتا ہے۔ وہی 14 دن کا ہم ریمانڈ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے۔ جو قانون میں لکھا ہوا وہی ہوگا نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جس طرح چاہ رہے تھے، مطلب جو وہ کہہ دے دیٹ از اے لا۔ نو، کسی کے بولے بھی کوئی بھی چیز لا نہیں ہے۔ ہاں پارلیمنٹ کوئی چیز کہہ دے یا کورٹ کوئی چیز کہہ دے تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ صاحب کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ کو رانا ثناء اللہ کو خلاف کارروائی کے لیے بھی بار بار کہا گیا مگر آپ نے نہیں کی اور اس کے بعد اینٹی نارکوٹکس فورس نے کارروائی کی رانا ثناء اللہ کے خلاف؟ اب میں ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی پی ایم ایل این کا کوئی خاص طور پہ جو زور تھا وہ تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پہ، شہباز شریف صاحب پہ، اور مطلب ان دو پہ تو باپ بیٹی پہ تو بہت زیادہ زور تھا۔ پھر شہباز شریف صاحب پہ تھا، حمزہ شہباز پہ تھا، احسن اقبال پہ تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب پہ تھا، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، اور وہ جو دستگیر صاحب ہے خرم دستگیر صاحب، پھر پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ، نفیسہ شاہ صاحبہ، اور تیسرا وہ جو کھوکھر صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد کے، جن کا وہ ایک مرتبہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نیب کے باہر، ہاں نواز کھوکھر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ سینیٹر تھے، ان کے خلاف مطلب جو بھی بات کرتا تھا، جو بھی ٹی وی پہ آ کر کے یا کوئی ٹاک شوز میں یا اس طرح کی کوئی بات کرتا تھا، خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب، مطلب مجھے تو اچھا، پھر ارسلان افتخار صاحب جو ہے ہمارے جو چودھری افتخار صاحب کے بیٹے، پھر وہ اسفندیار ولی، امیر مقام، مطلب ہر ایک کے لیے فلاں کو کیوں نہیں پکڑتے، فلاں کو پکڑ لو، فلاں نے آج یہ کہا ہے پکڑ لو۔ وہ کہتے ہیں سر خدا کا واسطہ ہے، ہم کوئی گینگ تھوڑا ہے، ایف آئی اے از ناٹ اے گینگ کہ آپ جائیں اور جا کر کے بندے کو تھمبو کر کے، ہم نے ایک قانونی پروسیجر اپنانا پڑتا ہے، کوئی ایویڈنس ہو،
کوئی شکایت ہو، پھر اس کے بندے کو انکوائری کریں گے، پھر اس بندے کو ایف آئی آر کریں گے، پھر پکڑیں گے، پکڑ کے اس کا ریمانڈ لیں گے اور پھر کورٹ میں اس کو ثابت کریں گے، کنوکٹ کروائیں گے انشاءاللہ. لیکن کوئی ہو بھی تو نا، مطلب ان کا جو تھا ہر چیز پہ مطلب اپوزیشن کو مطلب چھوڑنا نہیں ہے. مگر خواجہ آصف کے خلاف تو وزیر اعظم نے بہت زیادہ تقاریر میں بھی کہا تھا کہ ان کے اقامے کا مسئلہ ہے اور فارن منسٹر ہوتے ہوئے یا ڈیفنس منسٹر ہوتے ہوئے کیسے اقامہ رکھ سکتے ہیں. آپ سے بھی یہ تو ایویڈنس آپ کے سامنے وزیر اعظم نے رکھی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ ایویڈنس کوئی نہیں رکھی تھی مگر آپ اس کے باوجود کارروائی کے لیے تیار نہیں تھے. سر میں آپ کو عرض کروں، اقامہ رکھنا از ناٹ اے کرائم، اٹس اے ورک پرمٹ. اچھا 1 2 یہ غداری کا کیس زمرے میں کیسے آ گیا؟ اچھا غداری کا اگر پرچہ بنتا تھا تو میں کہتا تھا کہ جی کوئی اس طرح کا کوئی ایویڈنس ہمیں دینا پڑے گا جو کورٹ میں دینا پڑے گا کہ یہ چیز ہے پیس آف سیکریسی، جو کہ نیشنل سیکریٹ تھا، جو کہ اس نے جا کر کے دبئی میں کسی کو دے دیا اور اس نے کہیں آگے سے کہیں کسی اور کو دے دیا. یہ ایویڈنس ہمیں کون دے گا کہ کوئی بھی نیشنل سیکریٹ اس نے دیا ہے؟ اگر وہ غداری کا کیس بنانا چاہتے تھے، کرپشن کا کیس نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کے خلاف؟ وہ غداری کا کیس بنانا چاہ رہے تھے، غداری کا. اب غداری یہ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا آرٹیکل 6 اس کی پرمیشن گورنمنٹ آف پاکستان ہی دے سکتی ہے، تو انہوں نے کیبنٹ سے لی، کیبنٹ میں مجھے بھی بلایا کہ جی. لیکن پیس آف وہ جو ہوتا ہے نا کہ انفارمیشن وچ واز گیون بائی مسٹر خواجہ آصف ٹو somebody who was not legally، جس کو رکھنی نہیں چاہیے تھی، وہ غداری ہوتی ہے نا. اب وہ تو میں نے مطلب یہ کوئی بات بنتی تھی. دوسری ہم نے کی تھی انکوائری، اس میں مطلب چل رہی تھی وہ انکوائری، اور پھر وہ سارے کے سارے ڈسکشنز بھی ہوئے تھے. میرے پاس جو بھی لائے تھے انہوں نے کہا کہ جی پہلے انہوں نے کوئی قرضہ معاف کیا ہے، وہ ذرا ایویڈنس ڈھونڈو. ہم نے وہ ایویڈنس بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی نیشنل بینک میں، اور پھر چٹھیاں وہ ساری ریکارڈ پہ موجود ہیں. اس کا جواب آتا تو ہم بالکل کرتے. اب وہ یہ سمجھتے کہ نہیں ابھی فی الحال وہ کہتے ہیں نا کہ فی الحال تو پکڑ لو، اس کے بعد دیکھ لیں گے. یہ نہیں ہوتا، آپ نہیں کر سکتے. جس طرح وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی کہہ رہے تھے نا، فی الحال تو پکڑ لو نا، کہ جج کو ٹیررائز کر دیا انہوں نے پریس کانفرنس کر کے. اچھا وہ جج وہ مرم فات ہو گئے، اور جو جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب، وہ ٹیررائز ہو گئے. ارشد ملک صاحب وہ ٹیررائز ہو گئے، اور وہ ٹیررائز ہو گیا، تو اس لیے یہ ٹیررزم کا پرچہ بنتا ہے. یہ وزیر اعظم نے کہا آپ سے. یہ ٹیررزم کیسے بن گیا خدا کا؟ بالکل یہ تو خیر مطلب کیس فائل میں بات موجود ہے. بعد میں یہ ٹیررزم کا کیس بنانے کی کوشش بھی کی گئی میرے خیال میں. وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے، پھر ظاہر وہ چلتا رہا بڑا لمبا عرصہ. میرے جانے کے بعد بھی وہ چلتا رہا، جب میں چھٹی پہ چلا گیا اس کے بعد بھی. تو مطلب لیکن کچھ ہوتا تو یہ کوئی ٹیررزم تھوڑا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کر دے. میں نے کہا جی پیمرا لا میں ہو سکتا ہے. پھر اس کا سپریم کورٹ میں بھی وہ آ گیا. پھر سپریم کورٹ نے تو ٹیررزم کی باقاعدہ وہ ڈیفینیشن ایک طرح سے دی ہوئی ہے اپنے ایک فیصلوں میں، واٹ از ٹیررزم، واٹ از ناٹ ٹیررزم. تو ہم کیسے جا سکتے ہیں قانون سے باہر؟ تو وہ پھر دوسرا یہ تھا کہ مطلب وہ جو تصویر والی بات تھی مریم نواز صاحبہ کی. میں نے کہا نارمل تصویر ہے، ایک کوئی بھی مطلب کسی بھی خاتون کی تصویر نارمل تصویر ہے، اس کو ٹیررزم سے کیسے آپ جوڑ سکتے ہیں؟ مریم نواز کی کون سی تصویر؟ کرائم بنتا ہے پرائیویسی کو. نہیں، تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی، بالکل نارمل سی تصویر تھی جو کسی نے شیئر کی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. بہت بد اخلاقی ہے، وہ بھی کرائم ہے لیکن نان کاگنیزبل ہے. میں نے کہا جی نان کاگنیزبل کرائم ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ٹیررزم سے کرتے. فرسٹ لیڈی ہے. خدا کا واسطہ فرسٹ لیڈی یا کوئی بھی ہو، قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سب کو ایک ہی طرح کی ٹریٹمنٹ قانون دیتا ہے. ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا. کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے. قانون نے کوئی ہر ایک کے لیے الگ الگ تھوڑی کیا ہوا ہے کہ جو کوئی پیسے والا آدمی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہوگا، اس کے غریب آدمی کے لیے یہ قانون ہوگا. سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. تو میں نے کہا سر یہ ٹیررزم میں نہیں بنتا. اس بات پہ تھوڑا سا مطلب بدمزگی ہوئی تھی، لیکن تھینک گاڈ کہ وہاں پہ مطلب جو بات ہونے لگی تو پھر وہی بات ہے کہ نہیں سر نہیں یہ نہیں ہوگا.
بشیر صاحب پھر بریکنگ پوائنٹ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ہی ہٹایا گیا اور آپ نے پھر ان پروٹیسٹ ریزائن کیا؟ کیا بریکنگ پوائنٹ تھا؟ کیا کوئی میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم سے یا ویسے ہی آپ کو بس ہٹا دیا گیا بغیر بتائے؟ اور کیا تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے؟ آپ کے علم میں تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 3-3.5 مہینے پہلے میں نے کوئی ادھر جانے کے لیے نا عمرے پر جانے کے لیے میں نے وہ مانگی ہوئی تھی، چھٹی مانگی ہوئی تھی. وہ چھٹی مجھے مل گئی تھی تو میں اسی میں بظاہر ہے جب آپ عمرے کے لیے جاتے تو آپ کا تو جس دن سے ویزا لگتا ہے چھٹی سینکشن ہوتی ہے اس وقت سے آپ کا تھوڑا سا مینٹل لیول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور میں یہ جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رب کا کرم سے مجھے کرم کیا مجھ پر. میں ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا آدمی ہوں اور کہاں سے کہاں پہنچے اور رب نے پہنچا دیا. تو میں تو اس میں تھا کہ آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کا وہ احسان جس طرح ہوتا ہے کہ طواف کر کے اور تھوڑا سا گناہوں کی بخشش اور جس طرح ہوتا ہے بندہ جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کو. مدینے بھی ظاہر ہے میں کافی اس مالک کا مجھ پر کرم ہے، مدینے بہت زیادہ بلاتے ہیں وہ مجھے. میں تو اس موڈ میں تھا. 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ جی امپورٹنٹ کیسز پہ ڈسکشن ہوگی. بات جو ڈسکشن شروع ہوئی اس بات پہ ہوئی کہ مریم نواز پہ کچھ نہیں کیا، نواز شریف پہ کچھ نہیں کیا، شہباز شریف پہ کچھ نہیں کیا، خواجہ آصف کو بھی چھوڑ دیا، فلانے کو بھی چھوڑ دیا. اچھا مجھے لگا کہ ٹیمپریچر کوئی اچھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد عارف نقوی کی بات ہوئی کہ عارف نقوی کا، میں نے کہا جی عارف نقوی کا پیسے ہیں ہمارے نہیں ہیں، میرے بھی ہے، ظاہر ہے میرے ملک کے پیسے ہیں تو میرے ہیں، میرا اتنا ہی حصہ بنتا ہے اس میں جتنا کہ ایک عام آدمی کا بنتا ہے. ہم سب کے پیسے ہیں. 87 ارب روپے ہم نے ثابت کیا تھا اس کے اوپر. جو گیس کے پیسے دے نہیں رہا تھا سوئی سدرن گیس کے پیسے تھے. تو اس بات پہ بھی وہ پہلے بھی 3-4 مرتبہ پہلے بھی مجھے بتا چکے تھے کہ تم نے کمپنی کو تباہ کر دیا. اس دن تو بالکل بہت زیادہ ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ تم نے کمپنی کو تباہ کر دیا اور کمپنی تباہ برباد ہو گئی. میں نے کہا جی کمپنی تو اب ظاہر ہے کوئی اور پالیسیز ہوگی. اب ایف آئی اے کا میں غریب آدمی ہوں، مطلب ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کمپنی کو برباد اور خراب کر سکیں. کے الیکٹرک کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ مطلب ہم نے ظاہر ہے انکوائری تو کرنی ہے نا. سوری کے الیکٹرک کے حوالے سے میں نے کہا جی بلوم برگ میں اس کے لیے کوئی میں نے پڑھی تھی ایک اسٹوری. میں نے کہا جی بلوم برگ میں بھی اسٹوری آئی ہے. مطلب ہم کیوں مطلب میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر اس نے پیسے تو اس نے کھائے ہیں نا تو وہ شرمندہ ہونا چاہیے اس کو، اور جس کے پیسے پریشان اس کو ہونا چاہیے. میں کیوں خواہ مخواہ میں آپ کیوں مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ ناراض تو ہوں کہ جس نے پیسے کھائے ہیں. اور نہیں وہ میرا دوست ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور تمہیں پتہ بھی ہے پھر بھی تم نے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ سافٹ کارنر پی ایم ایل این کے لیے میرا کہاں سے ڈیولپ ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیسے کہہ سکتے ہیں. آپ ذرا پوچھ لیں، آپ اتنے پرانے جرنلسٹ ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ماشاء اللہ سے، مگر میں آپ پتہ کر لیں. میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جیسے فائز عیسیٰ سے لے کر اپوزیشن کے معاملات پر بہت سنگین الزامات ہیں یہ اس حکومت کے اوپر، ایک پوری چارج شیٹ ہے. اگر آپ کو کسی عدالتی فورم پر یا کوئی تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کا آپ سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا ورژن دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ سارے کے سارے حالات و واقعات کا؟ سر شاہ زیب صاحب مجھے کوئی وہ اعتراض کیوں ہوگا؟ سپریم کورٹ یا کوئی بھی جوڈیشل فورم کسی کو بھی جب چاہے وہ بلا سکتا ہے. تو میں تو ظاہر ہے لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں اس ملک کا، اور میں نے اس ملک میں ہوں اور یہیں پہ رہنا ہے. تو میں کیوں نہیں، ظاہر ہے جو بھی بلائے گا میں جاؤں گا اور جو بات ہوگی وہ بتاؤں گا. اور ظاہر ہے اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو میں بالکل 100 مرتبہ اس کو مطلب جا کر کے بتاؤں گا کہ یہ بات تھی. اگر ثابت نہ کر سکا تو مطلب وہ ایک الگ بات ہے، ثابت نہ کر سکا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ڈاکومنٹیشن میرے پاس ظاہر ہے، مجھے پتہ ہے کہاں پہ کون سی ڈاکومنٹ کہاں سے کیا پڑی ہوئی ہے. یہ کوئی بات تھوڑا ہے. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. گفتگو آپ نے سنی.